بسم اللہ الرحمن الرحیم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف قریش کو مانوس کر دینے کے سبب انہیں سردیوں اور گرمیوں کے سفر سے مانوس کر دینے کے سبب سورۃ قریش کی آیات کے الفاظ کے معانی کے بیان کو شروع کرنے سے پہلے اس سورہ مبارکہ کا مختصر تعارف۔ نزول کی ترتیب کے اعتبار سے یہ سورہ مبارکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہونے والی 29ویں سورہ ہے، اور مصحف کی ترتیب کے اعتبار سے اس کا نمبر 106 ہے، اور یہ قرآن مجید کے 30ویں جز میں موجود ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے قریش کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قبیلہ ہے، اور یہ در حقیقت نضر ابن کنانہ، نون ضاد اور را، نضر ابن کنانہ کی اولاد کو قریش کہا جاتا ہے، کیونکہ نضر ابن کنانہ کا ایک نام بھی قریش، یعنی ان کو قریش کے نام سے بھی یاد کیا جاتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس سورہ مبارکہ میں قریش کو اپنی نعمتیں یاد دلوائی ہیں۔ مکہ جیسا کہ ہمیں معلوم ہے ایک انتہائی خشک علاقہ تھا، صحرائی علاقہ تھا، وہاں پانی کی قلت تھی، زراعت وغیرہ وہاں پر نہیں ہوتی تھی، اور وہ چیزیں کہ جن پر انسان کی زندگی کا دار و مدار ہوتا ہے ان کی قلت ہوتی تھی، لیکن اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالی نے بیت اللہ یعنی خانہ کعبہ کی موجودگی کے سبب ایسے حالات پیدا کر دیے تھے کہ قریش تمام لوگوں کے درمیان انتہائی احترام کی نگاہ سے دیکھے جاتے تھے۔ یہ لوگ اپنی زندگی کا نظام چلانے کے لیے سال میں 2 مرتبہ تجارتی سفر کیا کرتے تھے۔ سردیوں کے موسم میں ان کا سفر یمن کی طرف ہوا کرتا تھا، اور گرمیوں کے موسم میں ان کا سفر شام وغیرہ کی طرف ہوا کرتا تھا، اور جب یہ سفر پر جاتے تھے تو راستے میں خطرہ ہوتا تھا چوروں کا، لٹیروں وغیرہ کا، کہ وہ تجارتی قافلوں کو لوٹ لیا کرتے تھے۔ لیکن قریش کے لیے خاص بات یہ تھی کہ کیونکہ یہ اس سرزمین سے تعلق رکھتے تھے، مکہ سے، جہاں پر اللہ کا گھر تھا، بیت اللہ تھا، اور وہاں پر یہ اس حرم کے خدمت گزار شمار ہوتے تھے، تو لوگ ان کو احترام کی نگاہوں سے دیکھتے تھے، ان کو نقصان نہیں پہنچاتے تھے، حتیٰ کہ جو ڈاکو اور لٹیرے وغیرہ ہوتے تھے ان کو بھی جب پتہ چلتا تھا کہ یہ قافلہ قریش کا قافلہ ہے، تجارت کے لیے جا رہا ہے، تو وہ بھی ان کو لوٹنے سے گریز کرتے تھے، اور یہ سارا احترام بیت اللہ کے سبب تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اس سورہ مبارکہ میں قریش کو گویا یاد دلایا ہے کہ یہ جو تمہارا احترام ہے اور تمہاری زندگی کا دار و مدار چل رہا ہے، اور تم انتہائی امن و امان میں رہتے ہوئے اپنے تجارتی سفر کرتے ہو، یہ اللہ کے گھر کے سبب سے ہے۔ تو جب خدا نے تمہیں یہ نعمت دی ہے تو پھر تمہیں بھی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی ہی کی عبادت کرو اور کسی کو اس کے ساتھ شریک نہ بناؤ۔ توجہ فرمائیے، قرآن کریم نے ایک کلی قاعدہ بیان فرمایا کہ جب انسان کو کوئی نعمت ملتی ہے تو اگر اس نعمت کی شکر گزاری کرے، احسان مند ہو نعمت دینے والے کا، تو پھر اللہ تبارک و تعالی اس نعمت میں اضافہ فرما دیتا ہے۔ لیکن اگر ناشکری کرے اور نعمت دینے والے کو بھلا دے، نعمت دینے والے کی نافرمانی کرے، تو پھر اللہ تبارک و تعالی کے قانون کے مطابق وہ سزا کا، اللہ کی پکڑ کا مستحق بن جاتا ہے، خواہ وہ عذاب اور پکڑ اللہ اسی دنیا میں کر لے، یا یہ کہ آخرت میں حتماً اس کو اپنی نافرمانیوں کی جزا اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے دی جائے گی۔ فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر کرو گے تو پھر جان لو کہ یقیناً ہم اس نعمت کو زیادہ کر دیں گے۔
جس نعمت کا شکر ادا کیا ہوگا۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اگر کفران نعمت کرو گے، ناشکری کرو گے، اِنَّ عَذَابِي لَشَدِيد، تو پھر جان لو کہ یقیناً میرا عذاب بہت شدید ہے۔ تو اگرچہ اس سورہ مبارکہ میں بالخصوص قریش کا تذکرہ کیا گیا ہے، لیکن قانون سب کے لیے عام ہے۔ ہر وہ انسان کہ جو خداوند عالم کی نعمتوں سے استفادہ کرتا ہے، اسے چاہیے کہ اسی کی عبادت کرے، اسی کا شکر گزار بنے، اور خاص طور پر وہ لوگ کہ جن کو باقیوں کی نسبت زیادہ نعمتیں اللہ نے دی ہیں، تو ان کا حق بھی زیادہ بنتا ہے کہ ان پر فرض بھی زیادہ ہے کہ دوسروں کی نسبت وہ زیادہ اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کرے۔ لیکن افسوس کا مقام یہ ہے کہ انسان کو جب خداوند عالم زیادہ دے دیتا ہے تو وہ اپنی اسی مال کی زیادتی کی وجہ سے، اس کے زیادہ ہونے کی وجہ سے، کثرت کی وجہ سے جس نے وہ نعمت دی ہوتی ہے اس کے بارے میں غفلت کا شکار ہوتا ہے اور اس کی نافرمانیاں کرنے لگتا ہے۔ آئندہ درس سے ہم انشاءاللہ اس سورہ مبارکہ کی آیات کا بیان شروع کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔